2 اگست کو صدی کا سب سے خوفناک ترین سورج گرہن لگنے والا ہے۔ جب دنیا تاریکی میں ڈوب جائے گی 2 اگست کو دنیا اب ایک نایاب آسمانی منظر کا گواہ بننے والی ہے۔ یہ صرف ایک عام سورج گرہن نہیں ہوگا بلکہ ایسا مکمل سورج گرہن ہوگا جو پوری صدی میں صرف ایک بار دیکھنے کو ملے گا۔ اس دن زمین کا ایک بہت بڑا حصہ تقریباً 6 منٹ تک مکمل تاریکی میں ڈوب جائے گا۔ نہ دن کا اجالا ہوگا نہ سورج کی روشنی، بس خاموشی، اندھیرا اور ایک عجیب سا سکون۔ یہ فلکیاتی مظہر اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ اس دن زمین سورج سے اپنے سب سے زیادہ ڈسٹنس فاصلے پر ہوگی، جسے سائنسی زبان میں ایفیلیون کہا جاتا ہے، اور چاند زمین سے بالکل قریب ہوگا، یعنی پریجی پر۔ یہی وہ 2 فیکٹرز ہیں جب ایک ساتھ واقع ہوتے ہیں تو چاند سورج کو مکمل طور پر ڈھانپ لیتا ہے اور دنیا پر مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس خاص گرہن میں سورج مکمل 6 منٹ 23 سیکنڈ کے لیے نظر نہیں آئے گا۔ یہ زمین پر اس صدی کا سب سے طویل مکمل سورج گرہن ہوگا اور اگلی بار ایسا منظر شاید 100 سال بعد دیکھنے کو ملے۔ یہ گرہن یورپ، شمالی افریقہ، مشرق وسطیٰ اور کچھ ایشیائی حصوں میں دکھائی دے گا، اور مصر کا ایک شہر ہے وہ خوش نصیب مقام ہوگا جہاں یہ منظر سب سے زیادہ واضح اور طویل ہوگا۔ ماہرین فلکیات کے مطابق یہ موقع ان کے لیے تحقیق کا خزانہ ہے۔ فضا کی تبدیلی اور درجہ حرارت پر اس گرہن کے اثرات کو جانچا جائے گا، لیکن جہاں سائنس اس لمحے کو تحقیق اور مشاہدے کی نظر سے دیکھتی ہے، وہیں اسلام اسے ایک بہت بڑی نشانی، ایک وارننگ اور روحانی لمحہ قرار دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سورج گرہن ہوا تو آپ سخت خوفزدہ ہو کر مسجد میں تشریف لے گئے، لوگوں کو نماز، توبہ، استغفار اور اللہ کی یاد کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کسی کی موت یا زندگی کی علامت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے تاکہ بندہ جاگ جائے، اپنی زندگی پر غور کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق گرہن کے وقت خاص نماز پڑھی جاتی جسے نماز آیات یا نماز کسوف کہا جاتا ہے، اور اس وقت قرآن کی تلاوت، صدقہ دینا، استغفار اور عاجزی اختیار کرنا بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا فرمایا کہ ہم انسانوں کو اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ وہ متنبہ ہو جائیں اور سیدھے راستے کی طرف لوٹ آئیں، اور جب ہم فلکیاتی واقعات جیسے سورج گرہن پر غور کرتے ہیں تو ہمیں قیامت کی وہ ہولناک گھڑیاں یاد آتی ہیں جب سورج بے نور ہو جائے گا، چاند پھٹ جائے گا اور آسمان کا رنگ بدل جائے گا۔ ان لمحوں میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ صرف سائنسی ایونٹ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک میسج ہے، ایک جھلک ہے اس دن کی جو یقیناً آنے والا ہے۔ 2 اگست کو جب آسمان پر اندھیرا چھا جائے تو صرف اپنی آنکھیں نہیں، اپنے دل بھی کھولیں، سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد، پرپز آف لائف کیا ہے، اور کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہیں جب نہ سورج کام آئے گا نہ چاند، صرف ہمارے اعمال جو ہیں ہمارے ہاتھ میں ہوں گے۔ یہ ایک اپرچونٹی ہے سورج کے چھن جانے پر روشنی کو تلاش کرنے کی، اللہ کے قریب ہونے کی، اپنی غفلت سے بیدار ہونے کی، اور اس دن سے پہلے توبہ کرنے کی جب واپسی کا کوئی وے آؤٹ نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔